السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین یا رب زدنا علما یا رب زدنا علما. تفسیر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے آخر سورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا. ہم نے اس کا کوئی قصد نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، اور جب جنت سے نکلوا دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ تو ننگا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے. سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ حجر اور سورۃ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور سورۃ صاد میں بھی اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا. ان تمام صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس کی مخفی عداوت کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے تکبر کیا اور حکم الہی کا انکار کر دیا، یعنی سجدہ نہیں کیا. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھ یہ تیرا اور تیری بیوی حضرت حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا ورنہ تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور جنت کے عیش و آرام سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور پھر جب محروم کر دیے جاؤ گے تو سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے. روزی کی تلاش کی محنت تمہارے سر پر آ جائے گی. یہاں تو بے محنت، بغیر محنت اور مشقت کے آپ کو جنت میں روزی پہنچتی ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے. یہاں تو ناممکن ہے کہ آپ بھوکے رہیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ننگے ہوں. اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے آپ بچے ہوئے ہیں. پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی ہے اور نہ ہی یہاں پر دھوپ ہے، نہ دھوپ کی گرمی ہے نہ تپش ہے. اس واسطے آپ کو نہ یہاں پیاس لگتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں تو یہ ساری راحتیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اور اتنا آرام دیا ہے، اتنی آسائشیں بغیر مانگے آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں تو آپ سے یہ ساری راحتیں چھین لی جائیں، اور ان کے مقابل کی تکلیفیں جو یہاں پر نہیں ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑیں. لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھنسا لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا. قسمیں کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا. کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی،
چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر اسے اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھاؤ، لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ سارے میوے کھاؤ، ہر جگہ جاؤ، ہر جگہ پھرو، ہر عیش و آرام جنت کا تمہارے لیے ہے، لیکن بس اس ایک درخت کے نزدیک مت جانا۔ مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے یہ کہہ کر سمجھایا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے۔ صادق و مصدوق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے سوار، جس کے سائے کے نیچے گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ مسند احمد۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا تو اسی وقت فوراً ان کا لباس اتر گیا اور اعضاء جو انہوں نے اپنے جسم کے اعضاء کبھی نہیں دیکھے تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندمی رنگ کا، لمبے قد و قامت والا، زیادہ بالوں والا بنایا تھا، کھجور کے درخت جتنا ان کا قد تھا۔ ممنوع درخت کو کھاتے ہی ان کا لباس بھی چھن گیا۔ اپنے سطر کو دیکھتے ہی مارے شرم کے ادھر ادھر چھپنے لگے۔ ایک درخت میں بال الجھ گئے، جلدی سے چھٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے آدم، کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کلام رحمان سن کر ادب سے عرض کی کہ الہی، مارے شرمندگی کے سر چھپانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب یہ تو فرما دے کہ توبہ اور رجوع کے بعد بھی جنت میں پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہی معنی اللہ کے اس فرمان کے۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے اپنی مہربانی میں لے لیا۔ یہ روایت منقطع ہے اور اس کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے لباس چھن گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انجیر کے پتوں سے اپنا آپ چھپانے لگے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی فرمائی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد آگے فرماتے ہیں، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ کبھی بہکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ ہاں، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی، آج تیری بھی کوئی بھی مطلقاً خبر نہیں لی جائے گی اور تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس لعین سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔
تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس، تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی۔ میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے اور نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ ہاں، میرے حکم کے خلاف میرے رسول کی راہ کے چھوڑنے والے، دوسری راہوں پر چلنے والے دنیا میں بھی تنگ رہیں گے اور اطمینان اور کشادہ دلی انہیں میسر نہیں ہوگی، اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں ہی رہیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس ظاہراً کھانے پینے، پہنے اوڑھنے، رہنے سہنے کی فراخی ہوگی۔ سارا دنیا کا مال، ہر عیش و آرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دیا ہوگا، لیکن دل میں یقین و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبے اور تنگی اور قلت میں ہی مبتلا رہیں گے اور ہائے ہی کرتے رہیں گے۔ بد نصیب رحمت الہی سے محروم، خیر سے خالی رہیں گے، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے وعدوں کا ان کو یقین نہیں ہے، مرنے کی بعد کی نعمتوں میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، اللہ کے ساتھ بدگمان ہیں۔ جو چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ نے لے لی ہیں ان کو وہ نہیں سمجھتے، خبیث روزیاں ان کی ہیں، وہ خبیث روزیاں کھاتے ہیں، گندے عمل کرتے ہیں، پھر ان کی قبر بھی تنگ و تاریک ہوگی۔ وہاں اس طرح ان کو دبوچا جائے گا کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں گھس جائیں گی، یعنی دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جائے گی۔ یہ ان کن کا حال ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو اللہ نے زمین پر اتار دیا اور کہا جاؤ اب تم وہاں پر محنت اور مزدوریاں کرو، جنت میں کتنا آرام تھا، لیکن اب تم دنیا میں جاؤ، جو تم میں سے جتنے بھی اولاد آدم ہیں وہ جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ تو بڑے آرام سے رہے گا، لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکاموں کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور رسول کی فرما برداری نہیں کی، اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، اللہ کے رسول کے راستوں کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کو اپنایا اور اپنے ماں باپ کے طریقوں کو اپناتے رہے، رسول کے طریقوں کو چھوڑتے رہے، سنتوں سے منہ موڑتے رہے، تو پھر ان کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مال و دولت، کشادگی، ہر چیز دے گا، ہر عیش و آرام دے گا، لیکن دل کا چین اور سکون ان کو نہیں ہوگا۔ ان کے پاس سب چیزیں ہوں گی، اولاد بھی ہوگی، مال بھی ہوگا اور ہر آسائش ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود ہائے کرتے رہیں گے کہ ہمارے دل کو چین نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں باجی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ہمارا دل بڑا بے چین رہتا ہے، ہم بڑے بے قرار رہتے ہیں، راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی، دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ ان کا دل دنیاوی عیش و آرام میں مست ہیں، وہ دنیا کے عیش و آرام میں مست ہیں، اور پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، اس پر تدبر نہیں کرتے، راتوں کو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی قبر جب نیک انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ ہری بھری اور سرسبز باغیچے کی طرح ہوگی، 70 ہاتھ کی کشادہ ہوگی، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چاند اس میں ہے، خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو۔ اس آیت کا شان نزول معلوم ہے کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تنگ ہے۔ اس سے مراد کافر کی قبر میں اس پر عذاب بھی ہے، اللہ کی قسم اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی تنگ ہوگی اور آخرت میں بھی جس وقت وہ مر جائیں گے تو ان کی قبر بھی تنگ کر دی جائے گی، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جائے گی اور قبر کو تنگ کر دیا جائے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں اور دوسری پسلی پہلی پسلی کے اندر اتنی تنگ قبر کی جائے گی اللہ کے نافرمانوں کی کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں اور دائیں طرف کی بائیں میں اور بائیں کی دائیں طرف میں
ڈل جائے گی، پھنسا دی جائے گی اور تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کی قسم اس پر 99 اژدہے بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ساتھ سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے اور ایک عمدہ سند سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اس آیت سے مراد عذاب قبر ہے۔ آگے فرمایا یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی، نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے کر کے گونگے بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ وہاں پر کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، خوب دیکھتا اور بھالتا تھا، ساری دنیا میں دیکھتا تھا، ساری دنیا کی سیر کی تھی، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا، اور ایسا ہو جائے گا گویا خبر ہی نہیں۔ پھر آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسے تو ہماری یاد سے پھر گیا تھا، دنیا میں تو نے ہم کو یاد نہیں کیا، آج ہم تیری آواز بھی نہیں سن رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز بھی نہیں سنے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا تھا اس کے برابر ہی اللہ ان کو بدلہ دے رہا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے احکام کا عامل ہوتے ہوئے کسی بھی شخص سے اللہ اس کے الفاظ حفظ سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، یعنی قرآن پر کوئی ایمان رکھتا ہے اور اس کے احکام پر عامل بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور اس کے دماغ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس نے یاد کیا ہے اور وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ لیکن قرآن پر جو تدبر نہیں کرتا اور قرآن پر عمل نہیں کرتا اور نبی کے راستوں کو نہیں اپناتا، اس کے لیے ہے کہ وہ قیامت والے دن اندھا اٹھا کر اٹھایا جائے گا اور قبر میں بھی اس کو تنگی ہوگی، دنیا میں بھی اس کے لیے تنگی ہوگی۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے جو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن دماغ سے نکل جاتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے جب انسان قرآن پڑھے تو اس پر تدبر کرے اور اس کو یاد کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت ہی دیر رہنے والا ہے۔ جو حدود الہی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انہیں ہم اسی طرح دنیا و آخرت کے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ خصوصاً آخرت کا عذاب تو بہت ہی بھاری ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا جو انسان کو بچا سکے۔ دنیا کے عذاب نہ تو سختی میں اس کے مقابلے کے ہیں نہ مدت میں، وہ دائمی اور نہایت المناک ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ جو لوگ تجھے نہیں مان رہے اور تیری شریعت کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جنہوں نے یہ ڈھنگ نکال لیے تھے ہم نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، رسول کی پیروی نہیں کرتے تھے۔
کیا ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح تباہ اور برباد کیا؟ آج ان کی ایک آنکھ جھپکتی ہوئی اور ایک سانس ان کا چلتا ہوا اور ایک زبان بولتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں چھوڑی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے باقی چھوڑا. ان کے بلند و بالا، پختہ اور خوبصورت کشادہ اور زینت دار محل بھی اللہ تعالیٰ نے ویران اور کھنڈر کر دیے، اور کہیں سے بھی ان کا اتا پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو ابھی ہی اللہ کی طرف سے ان کو عذاب لگ جاتا. بس ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے. اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اگر یہ عقل مند ہوتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ سامان عبرت ان کے لیے بہت کچھ تھا. جو آپ کی بات کو مان نہیں رہے، جو آپ کی پیروی نہیں کر رہے، اگر یہ عقل مند ہوتے تو ان کے سامنے کتنے قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب کے قصے کتنے بیان کیے جا چکے ہیں، قوم لوط، قوم فرعون، کتنے قصے بیان کیے جا چکے ہیں. اگر عقل مند ہوتے تو ان قصوں سے یہ عبرت حاصل کرتے. کیا یہ زمین میں چل پھر کر قدرت کی ان نشانیوں پر دل سے غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کانوں سے ان کے دردناک افسانے سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھلتی؟ یہ آنکھوں کے ہی اندھے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں. سورۃ الف لام میم سجدہ میں بھی اس جیسی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات مقرر کر چکا ہے کہ جب تک بندوں پر اپنی حجت ختم نہ کر دے انہیں عذاب نہیں کرتا. ان کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اسی وقت ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی. اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ نے وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ادھر گناہ کرتے ادھر یہ پکڑ لیے جاتے. تو ان کی تکذیب پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی، آپ ان کی تکذیب پر آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ صبر کیجئے اور ان کی بیہودہ باتوں پر برداشت کیجئے. بیہودہ باتوں کو برداشت کیجئے، صبر کیجئے، تسلی رکھیے. یہ میرے قبضے سے باہر نہیں ہے، میرے قبضے سے باہر نہیں ہے. میں جب چاہوں ان کو پکڑ سکتا ہوں. یہ گھڑی گھڑی عذاب کا سوال کرتے ہیں کہ اب عذاب آ کیوں نہیں جاتا. اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے کر آئیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے، ایک نظام رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے. جو وقت مقرر ہے اس وقت ان پر عذاب آ کے رہے گا. جیسے پچھلی قوموں کو ان کے وقت پر عذاب نے آن کر تہ و بالا کر دیا، ہلاک کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صبر کیجئے جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے سے مراد یہاں پر نماز فجر ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں پہ مراد نماز عصر ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بغیر تکلیف کے، بغیر مزاحمت کے دیکھ رہے ہو. بس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی اچھی طرح، پوری طرح سے حفاظت کرو. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم کو سب نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسند اور سنن میں ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ ہے
جو 2000 برس کی راہ تک اپنی ہی اپنی ملکیت دیکھے گا. سب سے دور کی چیز بھی اس کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسے سب سے نزدیکی. اور سب سے اعلیٰ منزل والے تو دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. پھر فرماتا ہے رات کے وقتوں میں بھی تہجد پڑھا کرو. بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب و عشاء کی نماز ہے. اور دن کے وقتوں میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کیجیے تاکہ اللہ کے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. جیسے فرمانے کہ ان قریب تیرا اللہ تجھے وہ دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو. وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تو بہت ہی خوش ہیں. تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ جی تجھ سے راضی نہ ہوں؟ جناب باری ارحم الراحمین فرمائیں گے لو میں تمہیں ان سے افضل چیز دیتا ہوں. پوچھیں گے اے اللہ اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ناخوش نہیں ہوں گا. اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والا ہے. جنتی کہیں گے اللہ کے سب وعدے تو پورے ہو چکے، ہمارے چہرے روشن ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، ہمیں دوزخ سے ہٹا دیا گیا، جنت میں ہم کو داخل کر دیا گیا، اب کون سی چیز باقی ہے؟ اسی وقت ان کے آگے سے حجاب اٹھ جائیں گے اور دیدار الہی ہوگا. اللہ کی قسم اس سے بہتر اور کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی. اور یہاں پر یہی زیادتی ہے. اللہم یا رب ہم کو بھی اپنا دیدار کرا دینا اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمانا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہیں دوڑاؤ جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمائیں. تیرے رب کا دیا ہوا یہی بہت بہتر اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے. آگے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا اللہ رب العالمین کا ہی ہوگا. ان کفار کی دنیاوی زینت اور ان کی ٹیپ ٹاپ کو تو حسرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے حبیب کو کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی دنیاوی زینت اور اس کی ٹیپ ٹاپ کو آپ حسرت بھری نگاہوں سے مت دیکھیے. یہ تو ذرا سی دیر کی چیزیں، یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے انہیں یہاں ملی ہے کہ دیکھیں شکر و تواضع کرتے ہیں یا ناشکری اور تکبر کرتے ہیں. حقیقتاً شکر گزاروں کی کمی ہے. ان کے مالداروں کو جو بھی کچھ ملا ہے اس سے تو تجھے ہی بہتر نعمت ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر نعمت تجھ کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. بس اپنی نظریں ان کے دنیاوی ساز و سامان کی طرف مت ڈالیے. اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ کے پاس جو مہمانداری ہے اس کی نہ تو کوئی انتہا ہے اور نہ اس وقت کوئی اس کے بیان کی طاقت رکھتا ہے. تجھے تیرا پروردگار اس قدر دے گا کہ تو رضامند ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کا دین بہتر اور باقی رہنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اعلیٰ کیا تھا اور ایک بالا خانے میں مقیم تھے. ایک جگہ آپ مقیم ہو گئے. حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ ایک کھردرے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں. چمڑے کا ایک ٹکڑا ایک طرف رکھا تھا
اور کچھ مشقیں لٹک رہی تھیں۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر و کسریٰ کس قدر عیش و عشرت میں ہیں اور آپ باوجود ساری مخلوق میں سے اللہ کے برگزیدہ ہونے کے کس حالت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیغمبر بنایا ہے اور پیغمبروں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے اور آپ کی حالت دیکھیں کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا اب تک تم شک میں ہی ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں ہی جلدی لے لی ہے۔ جو یہ لوگ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو عطا فرما دیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود قدرت اور دسترس کے دنیا میں نہایت ہی بے رغبت تھے۔ جو ہاتھ لگتا اسے راہ اللہ دے دیتے اور اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ابن ابی حاتم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے تو تم پر سب سے زیادہ خوف اس وقت کا ہے کہ دنیا تمہارے قدموں میں اپنا تمام ساز و سامان ڈال دے گی، اپنی برکتیں تم پر الٹ دے گی۔ الغرض کفار کو زینت کی زندگی اور دنیا صرف ان کی آزمائش کے لیے دی جاتی ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں کو نماز کی تاکید کیجیے۔ فوراً یہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ کفار کو جتنی بھی زینت سامان دیا گیا ہے، زینت دنیا دی گئی ہے، ان کی آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ آپ تو ایسے کیجئے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھرانے کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں، اور خود بھی پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کیجئے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اسی آیت کی تلاوت فرماتے۔ ہم تجھ سے رزق کے طالب نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تجھ سے رزق کے طالب نہیں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے لیے چھٹکارا کر دیتا ہے اور بے شان و گمان جگہ سے روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام جنات اور انسان صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ رزاق اور زبردست قوتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ فرماتا ہے ہم خود تمام مخلوق کے روزی رساں ہیں، ہم تمہیں طلب کی تکلیف نہیں دیتے۔ حضرت ہشام کے والد صاحب جب امیر امراء کے مکانوں پر جاتے اور ان کا ٹھاٹ دیکھتے تو واپس اپنے مکان پر آ کر اسی آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے میرے کنبے والوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بیٹوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تنگی ہوتی تو اپنے گھر کے سب لوگوں کو فرماتے اے میرے گھر والوں نمازیں پڑھو، نمازیں قائم رکھو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنی ہر گھبراہٹ اور ہر کام کے وقت نماز شروع کر دیتے۔ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی قدسی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ بے پرواہی سے پر کر دوں گا، میں تیرا سینہ میری اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا، بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں تیرا دل جو ہے وہ اشغال سے، کاموں سے اور دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے اشغال سے، کاموں سے اس کو تیرے دل کو بھر دوں گا، اور تیری فقیری جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں کروں گا، تو ہمیشہ اور کے لیے بھاگتا رہے گا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے تمام غور و فکر اور قصد و خیال ارادے کو اکٹھا کر کے آخرت کا خیال باندھ لیا، یعنی تمام طرف سے رخ موڑ کر ہر غور و فکر سے، ہر دنیا کی لذتوں آرام سے، بس اس کے دماغ کے اندر اپنے آخرت کا ہی خیال رہا اور وہ اسی میں مشغول رہا کہ آخرت میں کیا ہوگا، نماز میں مشغول رہا، قرآن میں مشغول رہا، نیک کاموں میں مشغول رہا
اور یہی اس کے دماغ کے اندر رہتا ہے کہ آخرت کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس خیال میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جس نے دنیا کی فکریں پال لی، یہاں کے غم مول لیے، اللہ کو اس کی مطلقاً پرواہ نہیں رہے گی، خواہ کسی حیرانی میں بھی وہ ہلاک ہو جائے، کہیں پہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور روایت میں کہ دنیا کے غموں میں ہی، اسی کی فکروں میں ہی پڑھنے سے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈال دیتا ہے کہ ہر وقت دنیا کے غم رہتے ہیں، ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے، ہر وقت کھانے پینے کی، ہر وقت مال کی، ہر وقت دولت کی، ہر وقت بچوں کی، ہر وقت بس دنیا کے ہی کاموں میں جو مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور پریشانیاں جو ہیں وہ اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور دنیا اتنی ہی انسان کو ملتی ہے جتنی مقدر میں ہے، اور جو اپنے دل کا مرکز آخرت کو بنا لیتا ہے، اپنی نیت وہی رکھتا ہے، ہر وقت آخرت کی سوچ ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے آگے بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر کام کا اطمینان نصیب فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سیر اور شعر بنا دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں کی ٹھوکروں میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمائے دنیا و آخرت میں نیک انجام پرہیزگار لوگ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں، وہاں ہمارے سامنے ابن طالب کے باغ کی تر کھجوریں پیش کی گئی۔ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں گئے ہیں، وہاں ہمارے سامنے ابن طالب کے باغ کی تر کھجوریں پیش کی گئیں، یعنی تازہ کھجوریں پیش کی گئیں۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ دنیا میں بھی انجام کے لحاظ سے ہمارا ہی پلہ بھاری ہوگا انشاءاللہ، اور بلندی اور اونچائی ہم کو ہی ملے گی، اور ہمارا دین پاک صاف طیب و طاہر کامل و مکمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں، بے راہ کون ہیں اور کون راہ پانے والے ہیں۔ کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نبی اپنی سچائی کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاتے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہے قرآن کریم، جو اگلی کتابوں کی خبر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی امی پر اتارا ہے، جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لو اس میں اگلے لوگوں کے حالات ہیں، اور بالکل ان کتابوں کے مطابق جو اللہ کی طرف سے اس سے پہلے نازل شدہ ہیں۔ قرآن ان سب کا نگہبان ہے، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان ساری کتابوں کا نگہبان جو ہے وہ قرآن مجید ہے، چونکہ اگلی کتابیں کمی پیشی سے پاک نہیں رہیں، سب میں ملاوٹ آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ ان کی صحت و غیر صحت کو ممتاز کر دے۔ سورۃ عنکبوت میں کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے معجزات کے ظاہر کرنے پر قادر ہے، میں تو صرف تنبیہ کرنے والا رسول ہوں، میرے قبضے میں کوئی بھی معجزہ نہیں ہے۔ لیکن کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے
جو ان کے سامنے برابر تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں ہر یقین والے کے لیے رحمت اور عبرت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے، لیکن مجھے جیتا جاگتا، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا، یعنی اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید، جو بذریعہ وحی مجھ پر اتری ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابعداروں سے میرے تابعدار، میرے امتی بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کے معجزے اور نہیں تھے۔ اس کے علاوہ پاک اور معجز قرآن کے آپ کے ہاتھوں اس قدر معجزات سرزد ہوئے ہیں، اس قرآن مجید کے علاوہ آپ کے ہاتھوں اس قدر معجزات اتنے ہوئے ہیں جو گنتی میں نہیں آ سکتے، لیکن ان تمام بے شمار معجزوں سے بڑھ چڑھ کر آپ کا سب سے اعلیٰ معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ اگر اس محترم ختم المرسلین آخری پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان نہ ماننے والوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ان کا یہ عذر باقی رہ جاتا، اور وہ کہتے کہ ہمارے سامنے کوئی پیغمبر آتا، کوئی وحی الہی نازل ہوتی تو ہم ضرور اس پر ایمان لے آتے اور اس کی تابعداری اور فرمانبرداری میں لگ جاتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اس لیے ہم نے ان کا یہ عذر بھی کاٹ دیا، ان کا یہ عذر بھی ختم کر دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھی نازل فرما دی، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، عذابوں کے مستحق بن گئے اور عذر بھی دور ہو گئے۔ ہم خوب جانتے ہیں ایک یا ہزاروں آیتیں اور نشانات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، جب عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایمان جو ہے ان کا بے سود ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا، ہم نے یہ پاک اور بہتر کتاب نازل فرمائی ہے جو بابرکت ہے، تم اسے مان لو اور اس کی فرما برداری کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ادھر ہم انتظار کرتے ہیں، تم ادھر انتظار کرو، ابھی سارا حال کھل جائے گا کہ راہ مستقیم پر کون ہے، حق کی طرف کون چل رہا ہے۔ عذابوں کو دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں مبتلا تھا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی جان لوگے کہ جھوٹا اور شریر کون تھا۔ یقیناً مسلمان راہ راست پر ہیں اور غیر مسلم اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔